السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اقرا قاعدہ کی تختی نمبر 20 کی مشق کے قواعد کریں گے اور اس کے بعد ہم تختی پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ نون مشدد اسے کہتے ہیں کہ نون ہو اور نون کے اوپر تشدید ہو تو وہ نون مشدد کہلاتا ہے، اور میم ہو، میم کے اوپر تشدید ہو تو وہ میم مشدد کہلاتا ہے۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ غنہ جو ہم کریں گے وہ ایک الف کے برابر کریں گے۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ سب سے پہلے ہم جو قواعد پڑھیں گے وہ ادغام شفوی کا ہوگا، جو سمجھیں گے ہم۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو ادغام شفوی ہوگا اور ہم ادغام شفوی میں ہم غنہ کریں گے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ میں نے 2 حروف دیے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے۔ وَلَكُمْ مَا، میم کے اوپر ساکن ہے، میم ساکن ہو گیا۔ میم ساکن کے بعد یہ دوسری میم آ گئی ہے تو کیا ہوگا قواعد؟ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، بھلے دوسری میم میں تشدید ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی سی بھی حرکات ہو، پر میم پہلی والی جو میم ہوگی اس پہ ساکن ہونا چاہیے۔ تو میم ساکن سے پہلے میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو ادغام شفوی ہوگا۔ اور یہ دوسرا حرف ہے ہمارا انتم مظلمون۔ اس میں بھی ہم نے میم ساکن ہے، میم کے اوپر ساکن ہے اور اس کے بعد یہ دوسری میم آ گئی ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا۔ تو ادغام شفوی میں ہم غنہ کریں گے۔ یہ تھا ہمارا ادغام شفوی کا قواعد۔ اب ہم کریں گے اخفاء شفوی کا قواعد۔ اب یہ ہمارا اخفاء شفوی کا قواعد آ گیا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ تأتیہم بآیات، اب یہاں پر جو ہے میم ساکن ہے، میم کے اوپر ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفاء شفوی ہوگا اور غنہ کریں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب یہاں پر بھی میم کے اوپر ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا اور ہم جو ہے اخفاء شفوی میں غنہ کریں گے۔ اب ہم اظہار شفوی کا قواعد کریں گے۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ہم نے ادغام شفوی میں غنہ کیا تھا، اخفاء شفوی میں بھی غنہ ہوگا
پر اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور اظہار شفوی کا قواعد یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ با میم کے الف سے لے کر یا تک حروف ہوں پر با اور میم نہ ہو۔ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا میم ساکن کے بعد تو اظہار شفوی ہوگا اور اس میں غنہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے علم ترا، تو میم ساکن ہے، میم کے اوپر ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا ہے تو اظہار شفوی ہوگا اور غنہ ہم نہیں کریں گے۔ علم نشرح، اب یہاں پر بھی میم ہے، میم کے اوپر ساکن ہے اور اس کے بعد نون آ گیا ہے تو اظہار شفوی ہو رہا ہے تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ تھے میم ساکن کے قواعد، اب ہم تختی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے جو ہے اللہ سوجل کے قواعد سمجھائے تھے اور یہاں اللہ سوجل کی مشق کی تھی۔ اب ہم میم ساکن کے قواعد میں نے آپ کو سمجھا چکی ہوں، میم ساکن کے، اب ہم میم ساکن کی مشق کریں گے۔ میں نے آپ کو بولتا نا میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو میم مشدد اسے کہتے ہیں کہ میم کے اوپر تشدید ہے تو یہ میم مشدد کہلائے گا، اس پہ ہم غنہ کریں گے۔ عما، وف عم، ثم وف ثم، امت وف امہ، غلط آئے تو وف کے ساتھ وف میں یہ ہا سے بدل جائے گا۔ مسمن وف مسم، فعل یمی وف فعل یم، مزمل وف مزمل، فلما وف فلما۔ وف کی صورت میں حرف مدہ جو ساکن نہیں ہوتا تو یہاں پہلے سے پہلے زبر الف مدہ ہو گیا ہے تو ہم فلما ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، فلما لکم منہ وف لکم منہ، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ لکم منہ وف لکم منہ، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی کا قواعد ہوگا اور ہم غنہ کریں گے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وف وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہاں پر بھی میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کریں گے۔ وَلَكُمْ مَا وف وَلَكُمْ مَا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کریں گے۔ الیکم مرسلون وف الیکم مرسلون، میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا اور اخفاء شفوی کو بھی غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ یہ عتصم باللہ، اور اللہ فعل کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ فعل کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ فعل کا لام باریک پڑھا جائے گا، اور میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ ہوگا اور اللہ فعل کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ یعتصم باللہ وف یعتصم باللہ، میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا اور ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔
ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. بولتا کو وقت کی صورت میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں. میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا اور گنہ کریں گے. کفرتم به وقت کفرتم به. میم ساکن کے بعد دال آ گیا ہے تو اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر غنہ ہم نہیں کریں گے. فدمدم وقت فدمدم. میم ساکن کے بعد نون آ گیا ہے تو اظہار شفوی ہوگا اور ہم اظہار شفوی میں غنہ نہیں کریں گے. علم نشرح وقت علم نشرح. یہ تھی ہماری میم ساکن کے قواعد اور میم ساکن کی مشق. اب ملیں گے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.